36 مرتبہ زنا سے زیادہ جو ہے وہ قبیح گناہ کیا ہے؟ سود کھانا، استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے یا دروازے ہیں، اور سب سے کم تر یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ناظرین کرام، سود کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس قدر قبیح گناہ قرار دیا ہے کہ کسی اور گناہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں شدید مذمت نہیں کی ہے کہ فلاں گناہ کا کرنے والا اللہ اور رسول کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے، یا اللہ اور رسول اسے لڑائی کی دعوت دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ شرک کرنے والوں کو بھی ایسا نہیں کہا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کوئی ہلکا گناہ ہے، یقیناً سب سے بڑا گناہ وہی ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس کا لین دین اور اس کا کاروبار چھوڑ دو، اور آئندہ کے لیے سود کی مکمل طور پر ممانعت کر دی گئی۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی، اور پھر عدۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں سود کی حرمت کا اعلان فرما دیا، تو اس کے بعد سود مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا۔ سود خواہ وہ بینکوں کا سود ہو، کسی فرد کا ہو، کسی ادارے کا ہو، سود سود ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی اصل رقم پر بغیر نفع نقصان میں شرکت کے اگر فکس طور پر مقررہ رقم اپنی رقم کے ساتھ منافع کے طور پر وصول کرتا ہے تو اسی کو اضافہ ربا اور سود کہا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔ اور یہ سود جو ہے یہودی ذہنیت کی پیداوار ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر سودی معاشی نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ بعض لوگ اس سود کے معاملے کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، اور آج کے دور میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ سود کو کاروبار کا نام دے دیں گے، تجارت کا نام دے دیں گے، نفع کا نام دے دیں گے، اور اس طرح مختلف ناموں کے ذریعے سے سود کھائیں گے اور کھلائیں گے۔ تو یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ لیکن ہمارے نام رکھنے سے اس کی حقیقت اور اصلیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سود سود ہی ہوگا اور وہ حرام ہوگا۔ بعض لوگ اس کا ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ سود کھانے اور کھلانے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ امام حاکم اور ابو یعلا کی روایت ہے کہ جب کسی بستی میں سود کا ظہور ہوتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جس ملک میں، جس بستی میں، جس علاقے میں سود کا کاروبار ہو رہا ہو تو وہ اعلانیہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان اس وقت جن مصیبتوں سے دوچار ہے، اس میں جو سب سے بڑا وبال ہے وہ سودی قرضوں کا وبال ہے، اور ہمارے ملک کو سودی قرضوں کے ذریعے سے جس طریقے سے جو ہے وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس سے نجات کے لیے جماعت اسلامی نے 32 سالہ طویل جد و جہد کے بعد الحمدللہ عدالتی طور پر یہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے جماعتی اس جد و جہد کے نتیجے میں کہ وفاقی شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ غیر سودی معاشی نظام کو رائج کیا جائے اور سودی معاشی نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ الحمدللہ اس کی پریکٹس ملک کے اندر بہت سارے بینک ملک کے اندر بھی کر رہے ہیں، بیرونی ممالک بھی یہ پریکٹس ہو رہی ہے، حتیٰ کہ بعض مغربی ممالک میں بھی جو ہے یہ برانچیں کھول دی گئی ہیں غیر سودی جو ہے وہ کاروبار کی۔ بنگلہ دیش کے اندر اس کے بہت اچھے کامیاب تجربے جو ہے وہ ہوئے ہیں اور جاری ہیں۔ تو اس کے لیے صرف اخلاص اور نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ بہت سا کام الحمدللہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔
اور صرف اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ تو موجودہ حکمرانوں کو چاہیے، عدالتوں کو چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے ذریعے سے ملک کو سود کی لعنت سے نجات دلائی جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے توبہ کرائے اور سود چھوڑنے پر مجبور کرے۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو سود کی بہت ساری قسمیں ہیں، بینکوں کا سود بھی ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ بینکوں کے اندر مستقل طور پر بچوں کے نام پہ پیسے جمع کروا دیتے ہیں جو ہے وہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ معینہ مدت 7 سال کے بعد دگنا ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اور سود جو ہے وہ اس طرح انشورنس کمپنیاں ہیں، بیمہ زندگی ہے، تو اس کی صورت بھی جو ہے وہ بالکل مطلب سودی کاروبار کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، اس پر گواہی دینے والے اور اس کی تحریر لکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو سوچئے جس کام پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، وہ لعنتی کام اگر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہو تو پھر ان لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے جی، بینک کے علاوہ پیسے کہاں رکھیں۔ اس وقت بھی بہت سارے بینک ملک کے اندر موجود ہیں جہاں آپ اپنی رقم رکھ سکتے ہیں، امانتی طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، اور کاروبار کے اندر بھی مطلب یہ کہ شریک ہو سکتے ہیں۔ بالکل غیر سودی میزان بینک بھی ہے، فیصل بینک بھی ہے، اور بھی بہت سارے مطلب یہ ہے کہ بینک ہیں۔ تو یہ صرف ہیلے بانے ہیں مطلب یہ ہے کہ سود کھانے کے۔ تو اور پھر اگر کوئی مجبوراً یعنی واقعی مجبور ہے، اضطراری کیفیت میں کہیں رقم اس کو رکھنی پڑتی ہے ایسے معاملے میں، تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ سود کی رقم جو ہے وہ نہ لے، بلکہ اسے لے کر فقراء، اور بینک میں بھی نہ چھوڑے، اسے لے کر بغیر ثواب کی نیت کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے۔ کسی جو ہے وہ مسجد مدرسے کے اندر وہ پیسے نہ دے، لیکن غریب مسکین کو وہ پیسے اس لیے یہ سمجھ کر کہ یہ میرے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک صورت جو ہے وہ صرف مطلب یہ ہے اضطراری کیفیت میں ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسی اضطراری کیفیت کسی کے لیے نہیں۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے پیٹ جو ہیں کل بیوت، جس طرح گھر ہوتے ہیں اس طرح بڑے بڑے گروندوں کی مانند ہیں، گھروں کی مانند ہیں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر 1 درہم سود کھانا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ شدید گناہ ہے۔ امام احمد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہ اتنا مطلب یہ ہے کہ فوش کام ہے، قبیح حرکت ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور 36 مرتبہ زنا سے زیادہ جو ہے وہ قبیح گناہ کیا ہے؟ سود کھانا، استغفر اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے چیزوں سے جو ہے وہ توبہ کریں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے یا دروازے ہیں، اور سب سے کم تر یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، استغفر اللہ، علیاذ باللہ۔ امام طبرانی، امام ابن ماجہ اور بیہقی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم اس سے پہلے کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اس گناہ کو کوئی ہلکا گناہ سمجھتے تھے، تو کیا ان آیات اور احادیث کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی گنجائش؟ میں کہتا ہوں انسان بھوکا مر جائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارے حکمرانوں اور عدالتوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ قوم اور ملک کے اوپر یہ احسان کریں کہ اس سودی نظام کو ختم کریں، تاکہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔